بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا الباب الاول فی النثر ہے، سبق نمبر 16 ہے، نصیحت السلطان ولزوم طاعتہ۔ عبارت دیکھ لیں، ترجمہ کرتے ہیں، اس میں لغوی صرفی تحقیق اور اس کی تشریح کرتے ہیں۔ روى الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال لی ابی ارى هذا الرجل یعنی عمر بن الخطاب یستفہمک ویقدمک علی الاکابر من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنِّي مُوصِيكَ بِخَلَالِ نَرْبَعٍ لَا تُفْشِيَنَّ لَهُ سِرَّهُ وَلَا يَجْرِبَنَّ عَلَيْكَ كِذْبًا وَلَا تَطْوِي عَنْهُ نَصِيحَتَهُ وَلَا تَغْتَابَنَّ عِنْدَهُ أَحَدًا فَقُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ كُلُّ وَاحِدَةٍ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفٍ قَالَ إِي وَاللَّهِ وَمِنْ عَشْرَةِ آلَافٍ۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ امام شعبی روایت کرتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے کہا کہ مجھے میرے والد نے کہا، میں دیکھتا ہوں یہ شخص یعنی عمر ابن خطاب وہ آپ سے رائے لیتے ہیں اور آپ کو مقدم کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے اکابر صحابہ پر۔ میں آپ کو وصیت کرتا ہوں 4 خصلتوں کی، ہرگز اس کے راز کو افشا نہ کریں یا ظاہر نہ کریں، اور ہرگز وہ تجربہ نہ کرے آپ کے بارے میں جھوٹ کا، اور آپ ان سے خیرخواہی کو مت چھپائیں، اور ہرگز آپ اس کے پاس کسی ایک کی غیبت نہ کریں۔ تو شعبی کہتے ہیں کہ میں نے ابن عباس سے کہا ان میں سے ہر ایک خصلت 1000 سے بہتر ہے۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا جی ہاں، اللہ کی قسم 10,000 سے بہتر ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں اس میں پہلا لفظ ہے نصیحت السلطان۔ جو نصیحت ہے اس کی جمع آتی ہے نصائح، اور یہ کہتے ہیں خیر خواہی کی بات، یعنی ایسی بات جس میں مخاطب کو، سننے والے کو کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل ہو، اس قسم کی بات کو نصیحت کہا جاتا ہے۔ اور اگلا لفظ ہے سلطان۔ سلطان بادشاہ کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے سلاطین۔ یستفہموں کا، استفہم یستفہم، استفہام، باب اس کا استفعال ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے رائے کا طلب کرنا۔ قدم یقدم تقدیم، اس کا مطلب ہوتا ہے آگے کرنا، مقدم کرنا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، اوصا یوصی، ایصا، وصیت کرنا۔ خلال، خلال کو ذرا سمجھ لیں، خلال یہ جمع کا صیغہ ہے اور اس کی واحد آتی ہے خلتن، اور اس کا معنی ہے عادت اور خصلت۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، لا تفشین لہ سرہ، افشا یفشی افشا، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کے سامنے کوئی چیز ظاہر کرنا، اسی سے یہ نہیں تاکید ثقیلہ کا صیغہ ہے۔ اور اس کے بعد آگے آتا ہے سر۔ سر یہ کہتے ہیں راز کو، اور اس کی جمع آتی ہے اسرار۔ اگلا لفظ دیکھیں، لا یجربن، جرب یجرب تجربہ، باب اس کا تفعیل ہے اور اسی سے یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں، لا تطوی، یہ ہے توا یتوی، باب اس کا آتا ہے ضربہ، توا یتوی تیجن، اور اس کا معنی ہوتا ہے لپیٹنا، موڑنا، کسی سے کوئی چیز چھپانا۔ تو یہاں پر یہ چھپانے کے ہی معنی کے اندر استعمال ہو رہا ہے کہ جو نصیحت کی بات ہو وہ آپ نے بادشاہ کو لازمی طور پہ بتانی ہے، نصیحت کی بات کو آپ نے بادشاہ سے نہیں چھپانا ہے، اور اسی سے یہ نہیں کا صیغہ ہے۔ تو چونکہ یہ نہیں ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جب نہیں بنائی جاتی ہے تو پھر آخر سے حرف علت گر جاتا ہے، اسی وجہ سے اس کے آخر سے حرف علت حذف ہو گیا ہے۔ اور آگے دیکھیں، لا تغتابن، اغتابا یغتاب اغتیابا، باب اس کا آتا ہے افتعال اور اس کا معنی ہوتا ہے غیبت کرنا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کی لغوی صرفی تحقیق ضروری تھی، جو کہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دی ہے۔ اچھا، اس میں اب ایک چیز اور سمجھ لیں، ای واللہ ومن عشرۃ آلاف، یہ جو ای ہے یہ حرف ایجاب ہے، اور یہ کلام سابق کو ثابت کرنے کے لیے استفہام کے جواب کے اندر یہ واقع ہوتا ہے، اور ای کے بعد جو جملہ قسمیہ یہاں پر آ رہا ہے واللہ ومن عشرۃ آلاف، یہ جو جملہ قسمیہ ہے واللہ، یہ بطور تاکید کے یہاں پر واقع ہوا ہے۔ اب یہاں پہ جو تھوڑی سی عبارت ہے اس کو حل کر لیتے ہیں۔ دیکھیں، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ بڑے جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، یہ روایت کرتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد نے کہا، یعنی جو حضرت ابن عباس کے جو والد تھے حضرت عباس رضی اللہ عنہ، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا، کیا کہا؟ ارا ھذا الرجل، میں دیکھتا ہوں یہ شخص، کون سا یہ شخص سے مراد ہے؟ عمر بن خطاب، یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو بہت زیادہ احترام کیا کرتے تھے، اور ان کو بڑے بڑے اکابر صحابہ سے مقدم کیا کرتے تھے، ان سے مشورہ طلب کیا کرتے تھے، ان سے رائے لیا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے والد کہہ رہے ہیں عباس رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے سے کہ میں عمر بن خطاب کو دیکھتا ہوں کہ وہ آپ سے رائے طلب کرتے ہیں اور آپ کو اکابرین صحابہ پر بھی مقدم کرتے ہیں۔ تو یہ چونکہ آپ کو ایک بہت زیادہ احترام دیتے ہیں اور آپ کی عزت افزائی ہے، تو لہذا میں آپ کو چند چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں انی موصیک بخلال اربعین،
میں آپ کو وصیت کرنے لگا ہوں 4 کاموں کی یا 4 خصلتوں کی، یہ آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے تاکہ آپ کا عزت اور احترام، وقار اور مرتبہ جو حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین کے سامنے ہے وہ برقرار رہے، وہ کم نہ ہو۔ وہ 4 خصلتیں کون سی تھیں؟ ان میں سے پہلی خصلت یہ تھی لا تفشین لہ سرہ، کہ امیر المومنین اگر آپ سے کوئی راز کی بات کہتے ہیں تو پھر آپ نے اس راز کی بات کا اظہار نہیں کرنا ہے، اس کو چھپانا ہے، کیونکہ اگر آپ راز کی بات کھول دیں گے تو اس سے انسان کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے اور جس کی وجہ سے انسان کی عزت اور احترام کے اندر بھی کمی آتی ہے۔ اور دوسرا کیا ہے لا یجرمن علیک کذبا، ان کو ہرگز اس چیز کا تجربہ نہ ہو آپ کے بارے میں کسی جھوٹی بات کا، مطلب یہ کہ آپ کوئی بات کہہ دیں اور بعد میں وہ بات جھوٹی ثابت ہو جائے، تو ایسا کام آپ نے نہیں کرنا ہے۔ جب بھی بات کریں امیر المومنین کے سامنے ہمیشہ آپ نے سچا کلام ہی کرنا ہے، ان کو کبھی موقع نہیں دیں کہ وہ آپ کے بارے میں کسی جھوٹ کا تجربہ کریں۔ اور اس کے بعد آگے کیا ہے لا تطوینہ نصیحتہ، کہ کوئی نصیحت کی بات، کوئی خیرخواہی کی بات وہ آپ نے ان سے نہیں چھپانی ہے۔ جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ یہ والی بات اگر میں کرتا ہوں تو اس میں امیر المومنین کی خیرخواہی ہے، نصیحت ہے، تو وہ آپ نے ان سے لازمی طور پر کرنی ہے۔ ولا تغتابن عندہ احد، اور چوتھی بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے امیر المومنین کے سامنے ہرگز کسی شخص کی بھی غیبت نہیں کرنی ہے۔ تو یہ 4 خصلتیں تھیں، 4 عادتیں تھیں جن کا حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تھا۔ اگلا لفظ دیکھیں فقلتو، میں نے کہا، یہ جو قلتو ہے اس کا فاعل جو ہے یہ امام شابی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے۔ تو امام شابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر حضرت ابن عباس نے جب مجھے یہ 4 خصلتیں بتائیں جو کہ ان کے والد نے ان کو ارشاد فرمائی تھی، جب میں نے یہ 4 خصلتیں سنی ہیں تو پھر میں نے حضرت ابن عباس سے عرض کیا کل واحدۃ خیر من الف، ان میں سے جو ہر خصلت ہے اس کی قدر و قیمت 1000 سے بھی زیادہ ہے۔ اب 1000 کیا ہے؟ 1000 یہاں پہ دینار بھی ہو سکتے ہیں، 1000 یہاں پہ درہم بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک ایک جو خصلت ہے وہ ہزاروں لاکھوں روپے سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو آگے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے میری بات سن کے ارشاد فرمایا ای واللہ، جی ہاں اللہ کی قسم، صرف 1000 نہیں بلکہ آپ یہ کہیں کہ 10,000 سے بھی زیادہ قیمتی ہے ان چاروں میں سے ایک ایک نصیحت۔